قرآن و سنت کے شراکا سے خطاب فرمائیں فکر آخرت کے موضوع پر جناب مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب۔ میں گزارش کروں نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه قد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين صدق الله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، کل ہمارے اس فہم قرآن اور سنت کلاس کے پہلے دن عظمت قرآن کے حوالے سے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی تھی۔ آج فکر آخرت کے حوالے سے اور آخرت کے عقیدے کے حوالے سے ہم نے اس درس کو اور اس سبق کو سیکھنا ہے، اور اگر پہلے سے سیکھ چکے ہیں اور علم میں ہیں تو اس کو تازہ کرنا ہے کہ جو سبق اور درس ہمیں اسی قرآن نے دیا ہے، وہ قرآن جس کے بارے میں کل آپ لوگ سن چکے ہیں کہ وہ کلام اللہ ہے، وہ کتاب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اسی کتاب میں 3 بنیادی عقائد کا تذکرہ ہے، 3 بنیادی مضامین کا تذکرہ ہے، جن میں سے سب سے پہلا عقیدہ یا پہلا مضمون توحید ہے یا عقیدہ توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے، وہی مالک حقیقی ہے، اور وہ اکیلے اور تنہا ہماری عبادت کے مستحق ہیں، اور اکیلے ہی اس پورے کائنات کو چلا رہے ہیں۔ دوسرا عقیدہ ہے رسالت کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے، ان کو صحیح راستہ بتانے کے لیے انہی میں سے کچھ رسولوں کو اور انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، تو وہ رسالت کا عقیدہ ہے۔
اور تیسرا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ آخرت کا ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں چند روز کے لیے یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہاں سے جانے کے بعد جو ایک دوسرا عالم آباد ہوگا، ایک دوسری دنیا آباد ہو جائے گی، وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ دائمی ہوگی، وہ ابدی ایک عالم ہوگا جہاں جس کے نصیب میں خوشیاں آئیں تو وہ ہمیشہ کی خوشیاں ہوں گی، کوئی چھین نہیں سکے گا اس سے، اور جس کے حصے میں عذاب الہی آیا اور جہنم کی آگ کا مستحق ہوا تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ یہ ہے تیسرا بنیادی عقیدہ جس کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں بن سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن عظیم الشان کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے یہ سورۃ زمر کی چند آیات ہیں۔ میں ایک دفعہ اور ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو پہلے اور آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو دوبارہ وہ یاد دہانی اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ آیات آپ لوگ پہلے سن چکے ہیں، علمی نکات شاید آپ میں سے بیٹھے ہوئے لوگوں سے کے پاس شاید زیادہ معلومات ہوں گی، لیکن میری درخواست ہے اپنے آپ کو پہلے اور آپ کو کہ انتہائی غور اور فکر کے ساتھ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ یہ احساس موجود ہے لیکن اس کو تازہ کیجئے کہ جو کچھ سن رہا ہوں میں اور جو کچھ میں سنا رہا ہوں یہ کلام الہی ہے۔ یہ احساس جو موجود ہے، یہ عقیدہ جو ہمارے دلوں میں راسخ ہے، اس کو ذرا تازہ کیجئے اپنے دلوں میں، اس فہم کو اور اس سوچ کو مستحضر کیجئے اپنے دماغوں میں کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں اور جو کچھ میں سنا رہا ہوں یہ زبان تو ہمارے مخلوق کی ہے لیکن یہ کلام رب العالمین ہے، ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے۔ اور جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا بڑی تقریر قرآنی آیات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی، بڑی تقریر احادیث نبویہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو آپ اس ذہن کے ساتھ اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے جہنم کے پاس، فتحت ابوابها، تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے، جہنم کے کارندے ان سے کہیں گے الم یأتکم رسل منکم، آیا تمہارے پاس تمہیں میں سے اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، جنہوں نے تمہیں تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ تمہیں پڑے گا، اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ تمہیں جہنم میں داخل ہونے کا یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے اور جواب دیں گے کہ ہاں ہمارے پاس انبیاء آئے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کا فیصلہ کافروں کے بارے میں ثابت ہو چکا ہے، عذاب الہی کا فیصلہ کافروں کے ساتھ چپک گیا ہے، ثابت ہو گیا ہے۔
قیل ادخلوا ابواب جہنم، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس جہنم میں، ہمیشہ رہو گے اس جہنم میں۔ فبئس مثوى المتکبرین، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے، غرور کرنے والوں کے لیے۔ یہ ایک منظر ہے منکرین کا اور کفار کا۔ اس کے ساتھ متقین کے لیے ایک اور منظر ہے، جو آخرت کو مانتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، کر چکے ہوں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہوں، دنیا میں تقوی اختیار کر چکے ہوں۔ ڈرنے کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کو کہتے ہیں۔ وقایا کا لفظی معنی ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اپنے آپ کو بچانا۔ جن لوگوں نے دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کے غضب سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوگا، ان سے کہا جائے گا، ان کو لے جایا جائے گا جنت کی طرف۔ زمرات، گروہ در گروہ، زمرات گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا متقین کو۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے، جنت کی طرف آئیں گے، وفتحت ابوابہا، اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے ان کے لیے۔ وقال لہم خزنتہا، اور ان سے جنت کے جو کارندے ہیں وہ کہیں گے ان سے، ان کو مخاطب کریں گے، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر، طبتم، بہت اچھے رہے ہو تم، طبتم، بہت پاکیزہ زندگی مل چکی ہے آپ کو، فادخلوہا خالدین، بس داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، وہ کہیں گے، جنتی لوگ کہیں گے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہم کو زمین کا وارث بنایا۔ اس آیت میں زمین سے مراد جنت کی زمین، اور ہمیں جنت کی اس زمین کا وارث بنایا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اب ہم جنت میں